سوچا کیوں میں ہور کی صدا، 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 سوچا کیوں میں میرے دل دے جانی محمد، میرے دل دے جانی محمد، میرے دل دے جانی محمد، اوٹی گیا نہیں واللہ کبھی بھی، اوٹی گیا نہیں واللہ کبھی بھی، اوٹی گیا نہیں واللہ کبھی بھی، جنوں چک دی نظر محمد، جنوں چک دی نظر محمد، جنوں چک دی نظر محمد، اوڈی گیا نہیں واللہ کبھی بھی، اوڈی گیا نہیں واللہ کبھی بھی، اوڈی گیا نہیں واللہ کبھی بھی، جنوں چک دی نظر محمد، جنوں چک دی۔ زاری سے کہیں میرے ساتھ، اگر آپ نبی کو حیات النبی سمجھتے ہیں، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، جنوں چک دی نظر محمد، جنوں چک دی نظر محمد، اوڈی گیا نہیں واللہ کبھی بھی، اوڈی گیا نہیں۔ یہ واقعات گزرے ہیں طریقت میں، کسی کو ایسی مصیبت آئی، مصیبت حکومت اس کے دیوالے ہو گئی، ہائے اللہ، اس کو بشارت ملی، ہائے اللہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب کتنا بڑا دل ہو گیا ہوگا اس کا۔ آقا جی حیات النبی، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر طریقت کے واقعات میں سنا ہے کہ اس کی سزا لکھنے لگے، جب سزا لکھنے لگا وزیر داخلیہ تھا یا پتہ نہیں کون تھا، کہتا پاگل ہونے لگ گیا، کہا میرے پر ایسا معاملہ نہیں آیا کبھی، اسی وقت قلم کو چھوڑ دیا، سزا نہیں لکھی، اور کہتے ہیں آقا جی کہہ رہے تھے اس کو شرم نہیں آتی۔ حیات النبی ہے، آپ کیوں کسی کا سہارا لیتے ہیں؟ آپ ان کا سہارا لیں، سچے دل سے ان کے بن جائیں، وہ آپ کے ضامن، وہ آپ کے کفیل، حیات النبی۔ کیوں ایسے آپ اپنے آپ کو رولتے ہو لیڈروں کے پیچھے؟ ان لیڈروں کو غیرت اسلام، غیرت دین نہیں ہے، پھر کہتے ہیں اسلام کو اجاگر کریں گے، نبی کا رستہ چھوڑ کے یہ کامیاب ہوں گے کبھی؟ کیونکہ جو نبی سے رابطہ توڑ دے اس پر عذاب اترے گا یا اس پر رحمت اترے گی؟ عذاب اترے گا۔ اور ہم تم نبی سے رابطہ جوڑ رہے ہیں، انشاءاللہ عذاب نہیں اترے گا، رحمت ہی رحمت اترے گی، ہاں انشاءاللہ۔ چلے اوڈی گیا نہیں واللہ کبھی بھی،
آئے اللہ آئے جنوں چک دی نظر محمد جنوں چک دی نظر محمد جنوں چک دی نظر محمد. تو بولو لیڈروں کو آقا جی کے کتے بنو اور کتے بن کے جاؤ، ہر حاضری دو در محمد پر. حیات النبی ہیں، ایک بدوی عرابی دیہاتی مصیبت زدہ. یہ وہابی بھی اس کتاب کو مانتے ہیں، اس میں ایک قصہ ابن کثیر نے لکھا ہے. اس نے آ کے واہ ویلا کیا، یا رسول اللہ کرم کریں. حیات النبی مانتے تھے تو واہ ویلا کر کے وہ جا رہا تھا. ادھر رئیس المحدثین عبداللہ ابن مبارک کیسے بیٹھے ہوئے تھے، اونگ رہے تھے. تو آقا جی نے اس کو کہا الحق اللہ عرابی، جلدی جا دیہاتی کو خبر دے، بول تیرا کام ہو گیا ہے. ادھر جاتے نہیں ہیں، مرتے نہیں ہیں، ادھر مرتے ہیں کافروں کے پاس. کبھی چین کی دوستی کو لے کے بیٹھے ہوئے، کبھی آقا سے دوستی ان کی نہیں ہو سکتی ان ظالموں کی. جھوٹے سہارے دے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. جو نبی سے رابطے توڑے اور مخلوق کے بھی رابطے توڑائے لوگوں سے، اس سے خیر ہوتی ہے. اپنے رابطے توڑے ہوئے لوگوں کے بھی رابطے توڑاتے ہیں. نہ خدا کا نمازیں دفنے پڑھتے ہیں، نہ درود پڑھتے ہیں، نہ کہیں استخارے سے نکلتے ہیں. یہ خدا کی رحمت کی نشانی ہے، خدا کی ناراضگی کی نشانی ہے. میں نے کہا میرے سے رابطہ کرو، میں تم سے کوئی بات چیت کرتا ہوں، سوال جواب کرتا ہوں. نہیں آئے. میں بھی تمہاری جمہوری میں ہوں. چلے جنوں چک دی نظر محمد جنوں چک دی نظر محمد جنوں چک دی نظر محمد جنوں چک دی نظر محمد. جی ہے محبت الجا راحت، جی ہے محبت الجا راحت، جی ہے محبت الجا راحت. ہو جاوے گی نظر محمد، ہو جاوے گی نظر. بھائی یہ سنتے ہیں کرتے نہیں ہیں، بتاؤ کیا فائدہ. نفلوں پہ لگایا 100 پہ کہ 20 شروع کرو، 100 تک پہنچاؤ. نبی کریم نے اس کی ترغیب دی ہے نفلوں کی. نہیں پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت پڑھتے ہیں پھر بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. تہجد نہیں پڑھتے، عصر کی سنتے نہیں پڑھتے. بتاؤ. ایک صحابی کو آقا جی نے لگایا عبادت میں، اتفاقاً سے اس کے گھر چلے گئے تو دیکھا اس کا متھا بھی گھسا ہوا تھا نفلیں پڑھ پڑھ کے، اور زمین پر بھی اثر آیا ہوا تھا. کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا نفلیں پڑھتا ہوں. کہا یہ قبول نہیں ہے. کہا میں اسے نہیں پڑھتا ہوں، قبول ہے نہیں ہے، آپ نے کہا ہے میں کرتا ہوں. آئے اللہ، آئے اللہ، کیسی بات مانتے تھے. پھر آپ نے کہا قبول. ایسی بات بس آپ کی زبان سے نکلتا تھا، مانتے تھے. آقا نے نفلوں میں رغبت دلائی ہے. ان کا 20 نفل نہ چھوڑو روز کے، اس میں اضافے کرو کہ 24 گھنٹے میں تم 100,000 بھی پڑھ سکتے ہو. نہیں کہا کم 100 تو پورے کرو. اس نفلوں کی رغبت دلائی ہے حضرت محمد مصطفیٰ نے. تو پھر کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے. نیت کر لو 20 نفل نہیں چھوڑو گے. شام کے بعد بھی نفل پڑھ سکتے ہو، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو. اور آقا جس چیز کو پسند کرتے ہیں آپ کو یہ چیز پسند آنی چاہیے. اور آقا جی نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرضوں کے بعد کوئی نفل زیادہ پڑھے اور نفل زیادہ پڑھے
تو میں اس کی حتی احبہ، تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، مطلب ہے اسے میری قدرت جاری ہو جاتی، جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو ایسے کرنا چاہیے، 20 نفل شروع کریں، اس میں اضافے کریں، اور سنتے ہیں وطر، یہ سب پوری نماز کیا کریں۔ میں باتیں کہتے ڈرتا ہوں، پھر میں کہنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہوں، میں بیمار ہوں، کبھی نہیں پڑھ سکتا، کبھی کچھ ہے، یہ بات تمہارے پیر بھائی ایسا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو اس میں کہنے کو میں کہہ دوں گا، لیکن اس میں نہیں کہوں گا یہ جھوٹ ہے، نہ کہوں گا سچ ہے، کیونکہ یہ بات سوچتا ہوں کہوں نہ کہوں۔ تمہارے کسی کوئی پیر بھائی میرے پاس آیا تو آقا جی کا جیسے کچھ ناراضگی تو نہیں تھی، کہا کہ اس شیخ امین تو نہیں کہا ہوگا، پتہ نہیں کچھ کہا ہوگا کہ ان کو کہو کہ نفل سنتے ہیں، وطریں نہیں پڑھتے ہیں، تمہاری شکایت آئی ہے، بتاؤ۔ اچھا کرتے ہو، اچھا کرتے ہو، بہت برا کرتے ہو، سنتے نہیں پڑھتے، وطر نہیں پڑھتے، میں آگے پیچھے پڑھتا ہوں، کبھی چھوٹ جاتے ہیں، فرض بھی مشکل سے بیٹھ کے پڑھتا ہوں، ہاں جی، پھر جوانی میں بہت کچھ کرتا تھا، تو یہ شکایت آقا جی کی اچھی ہے یا اس کا یہ اچھی نہیں ہے؟ اچھی نہیں ہے نا؟ ہاں تو ایسے نہ کریں، اتنی نیت سنتے ہو، اتنی باتیں سنتے ہو، پھر تم ایسا کرتے ہو، ایسا کرنا چاہیے آپ کو، نہیں کرنا چاہیے۔ کیا سنتے نہیں پڑھتے، وطر نہیں پڑھتے، بتائیں۔ سب چیز ان کے نظر میں، ایک ایک حرکت ان کی نظر میں۔ حیات النبی ہیں جناب محمد، نیت کرو کو انشاءاللہ 20 نفلوں سے شروع کرو گے، 100 تک پہنچاؤ گے، تقسیم کر کے پڑھو، چھوڑو نہیں، اور آرام سے پڑھو، یہ سجدے پہ سجدہ تیزی سے نہیں۔ جو نماز جلدی پڑھتا ہے، توڑ کے پڑھتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے نماز اس کو بددعا دیتی ہے، خدا تجھ کو ضائع کرے جیسے تو نے مجھ کو ضائع کیا۔ اگر نماز آرام سے سکون سے پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے نماز کو دعا دیتی ہے، کہتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، خدا تجھے محفوظ کرے، تو نے مجھ کو محفوظ کیا۔ یہ باتیں آقا جی بتاتے ہیں اپنی امت کو، تو یہ باتیں ضائع کرنی چاہیے، ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ان سے آپ کی محبت ہو، آپ کا دل لگے، تو جس چیز کو آقا جی پسند کریں آپ بھی پسند کریں۔ آقا جی نماز کو بہت پسند کرتے تھے، اور اس کے بعد نفلوں میں اضافہ کرتے تھے، سفر میں بھی نفلیں نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر سفر کرتے تھے تو اگر سفر اس طرف ہے، قبلہ اس طرف ہے، تو قبلے کی طرف منہ کر کے نفل نیچ لیتے تھے، پھر اونٹنی کو ادھر چلا دیتے تھے، اور اونٹنی پر نفل پڑھتے رہتے تھے، بتاؤ۔ اور کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے، اور جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو آقا جی کیا کہتے ہیں، نصب وجہہ الیہ، اللہ تعالیٰ اپنا رخ اس کو دیتا ہے، بتاؤ کتنی بڑی باتیں ہیں۔ آپ نفل چھوڑ دیتے ہو، ایسا کرتے ہو، چھپا کے پڑھو، اگر چھپا کے نہیں پڑھ سکتے مجبوری تو ظاہر بھی پڑھ لو، نفل چھوڑنے نہیں ہے، 20 کی نیت کر لیں انشاءاللہ، اور اس کو 100 تک پہنچائیں، اور اس کو اس طریقے سے بھی کریں کہ ثواب بھی ہے، اور ثواب سے بڑا ثواب یہ کہ آقا جی خوش ہوں گے، تو آقا جی خوش ہوں گے، تمہارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہا لا تجعلوا قبورکم، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس میں جگہ رکھو کہ نفل پڑھا کرو، یہ تربیت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ اب یہ اتنی باتیں کرنا، نیتیں پڑھنا، اور جو چیز نبی کریم چاہیں وہ ہم نہ کریں تو پھر تو بہت بڑی غلطی ہے نا، تو ایسے نہ کریں، اور کہیں انشاءاللہ کریں گے۔ ہو جاوے گی نظر محمد، ہو جاوے گی نظر محمد، حسرت کر بس نظر محمد، حسرت کر بس نظر محمد۔ کہہ لیں ایک دفعہ زاری سے، یا وجہ اللہ،
یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی۔ آپ دوسری زیادہ پڑھیں، وظیفے مکمل کریں، نفلیں پڑھیں، ہاں جی۔ اور کبھی اچانک آپ کو ایسا ہو کہ بیٹھے بیٹھے آپ کا دل نرم ہو گیا، یا چل رہے تھے دل نرم ہو گیا، آنسو نکلنے شروع ہو گئے، تو سمجھو کہ نظر محمد دیکھ رہی ہے۔ اگر ایسا محسوس ہو تو کچھ صدقہ نکالو اس وقت، صدقہ غریبوں کی خوشی کے لیے۔ اللہ خوش ہوتا ہے غریبوں پر جو مہربانی کرتا ہے۔ اور کچھ نفل پڑھے شکرانے کے 2 4 6، اور پھر کچھ تمہارا دل مانے، ایک مٹھائی کا ڈبہ یا ٹکی کا ڈبہ مجھ کو بھی بھیج دیں۔ آقا جی کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی پر رحمت ہو فکافئو، اس کو خوش کرو۔ میں ایک ڈبے پر ہی خوش ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک کیک کا ڈبہ یا 10 20 روپے بھیج دو۔ اگر ایسی حالت طاری ہو تو اس کا شکر کر۔ من ثنیٰ الیکم، کوئی تمہاری طرف نیکی کرے، تمہارا بھلا کرے، یہ حدیث ہے، فکافئو، اس کو مکافات دو، اس کا بدلہ دو جو تم سے ہو سکے۔ میں تو کہتا ہوں جس سے ایسے ہو جائے اس کے لیے جان دے دے۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ وہ آقا کی طرف تمہارا رخ کرے اور آقا تم کو دیکھیں، اس کے لیے تو جان دے دینی چاہیے، یا نہیں؟ تو میں جان آپ سے نہیں مانگتا، مٹھائی کا ڈبہ مانگتا ہوں۔ یا وہ بھی نہیں دو گے؟ دیں گے؟ جزاک اللہ خیر۔ میرے دل دے جانی محمد، میرے دل دے جانی محمد صلی اللہ۔ اور یہ ایسے جو میں نے کہا ایسے بھی ہوتا ہے کہ طریقت میں ایسے بھی ہوتا ہے، بتا دوں، کیونکہ رکت بھی طاری ہے، سامنے دکھ بھی رہے ہیں۔ ہاں ایسے بھی ہوتا ہے، ہم نے سنا ہے، لیکن اس کو نہ جھوٹ سچ نہ کہو، بولو واللہ عالم، واللہ عالم، ایسے بھی ہوتا ہے۔ ہاں اتنا بڑا کرم بھی کبھی کر دیتے ہیں، اگر کرم کرنا چاہیں، اتنا بڑا کرم بھی کسی مرید پہ ہو جاتا ہے کہ کھڑے کھڑے سب چیز غائب ہو جائے، سامنے دکھنا شروع ہو جائے اور اس کی دل کی حالت بدل جائے۔ ایک تو یہ صورت میں نے آپ کو بتائی، اے اللہ۔ دوسری کہ دیکھا تو آپ نے نہیں، آپ کا خیال بھی نہیں تھا، آپ اپنی موٹر پہ جا رہے تھے، دروشی پڑھ رہے تھے، اچانک آپ کو ایسے ہوا کہ آپ کا دل نرم ہو گیا، آپ کے آنسو گرنے لگے، ہاں جی، اچانک سمجھے اس وقت تو آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت پھر وہی مٹھائی کا ڈبہ ہے جو کچھ میں نے کہا ہے۔ اگر ظاہر طور سے بھی ہو جائے تو بھی خدا کا شکر کریں، بہت خیرات کریں، صدقہ دیں، شیخ کو بھی کچھ بھیجیں، اور یہ چیز اپنے اور آقا کے اور شیخ کے درمیان میں رکھیں، شہرت نہ کریں، شہرت اچھی نہیں ہے، اس سے نقصان ہوگا۔ سکا بھائی ہو مت بتائیں، ماں ہو مت بتائیں، بس شیخ کو خط لکھیں، خود آ کے خط ہاتھ میں دیں، یا کسی کو امانت کو اللہ نہیں، اس میں شیخ کو لکھیں مجھ کو ایسا ہوا ہے، ہاں، اور جس کو ہو خدا کرے اس کو اضافہ ہو، کم نہ ہو انشاءاللہ۔ کیونکہ بعض وقت دی ہوئی نعمت واپس بھی لی جاتی ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، کوئی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس پر یہ فیض بند ہو جاتا ہے، اور بعضوں پہ کبھی کبھی ہوتا ہے، بعضوں پر مستقل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا دل شیخ سے بہت جڑا ہوا ہے، جتنا جڑا رہے گا، جب شیخ پہ کچھ نازل ہوگا ساتھ اس پر بھی عکس پڑے گا، ہاں ایسے ہوتا ہے، اس پر بھی عکس پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم نبی کریم کی محبت میں جئیں، نبی کریم کے جو یہ فیض باطنی ہے ہم تم پر سب پر جاری ہو جائے انشاءاللہ۔ تو پھر کچھ نہ کچھ سبب تو آدمی کرتا ہے نا، باقی اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں آئی لو یو کے ساتھ، جیسے ہم اس طریقے میں چلتے ہیں، خدا کرے مرنے سے پہلے خدا نبی سے پکا رابطہ ہو جائے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں آئی لو یو کے ساتھ کروڑ بار کہ آپ اللہ کی محبت میں آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔